അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദ്ദേശം ഇവരെ വെച്ച് കാണും അമ്മ അമ്മയാണ്. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين على وكرمهم وعددهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. میں قرآن مجید کی بہت ہی مخصوص آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خدا عالم کا ارشاد ہے کہ رسول کہہ دیجیے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم ہمارے بابا سے محبت اختیار کرو. اللہ کے نام میں زیادہ وقت یہ رہا ہوگا. رسول اسلام نے ذکر کہا جب عرب کے لوگ پیغمبر کی خدمت میں آئے پانی لگا کر دیا رسول اللہ آپ نے دین کی تبلیغ میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں, بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت تجربہ اٹھائے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو اس دین کی تبلیغ کے بدلے اجرت دلا چاہتے ہیں. تو جب لوگوں نے یہ کہا تو پیغمبر خاموش تھے, پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ لوگ آئے, پھر پیغمبر سے یہی بات کہی یا رسول اللہ آپ نے دین میں بڑی مشقتیں کی ہیں, کبھی آپ کو مجنون کہا گیا, کبھی آپ کو ساحر کہا گیا, نہ جانے آپ کو کتنی تکلیفیں دین کو پہنچانے میں اٹھائی ہیں. لہٰذا یا رسول اللہ ہم آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. رسول پھر بھی خاموش ہے. ایسا نہیں کہ رسول کلام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیغمبر خود سے کلام نہیں کرتے, بلکہ جب تک وحی خدا نازل نہیں ہوتی تب تک پیغمبر نے کوئی کلام نہیں کیا. جب لوگوں نے اصرار کیا تب خدا تعالی کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ قل لا اسالکم علیہ اجرا, میں تم سے کوئی بھی سوال اجر رسالت کا نہیں چاہتا سوائے یہ کہ تم میرے اقربا سے محبت اختیار کرو. تو عزیزان گرامی, اللہ نے اہل بیت کی اجرت میں, دین اسلام کی تبلیغ کی اجرت میں کس چیز کو رکھا؟ کہ اللہ نے اہل بیت کی محبت کو مانگا. امت پیغمبر سے کسی بڑی چیز کا سوال نہیں کیا, بلکہ پیغمبر کی امت سے اللہ نے صرف اتنا کہا کہ تم اہل بیت سے محبت اختیار کرو. مگر میرے عزیزوں, آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا امت محمد نے اہل بیت سے محبت اختیار کی؟ عزیزان گرامی, آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں ہم امام حسین کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ حسین کہ جسے کربلا کے میدان میں 3 دن کا ہو گیا, شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے رسول کربلا روایت بتاتی ہے کہ جب اہل حرم کو زندان میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا
تو مرتبہ یزید نے سید سجاد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتا ہے اے سید سجاد ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خبر سید سجاد نے سنی پھوپھی زینب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ جب جناب زینب نے سنا کہ یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو زینب کہتے ہیں بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہہ دے کہ ہمارے 3 مطالبات ہیں، اگر اس نے ہمارے 3 مطالبات پورے کر دیے تو ہم شام کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے مضمون کربلا امام سجاد یزید کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں یزید میری پوری زینب کے 3 مطالبات ہیں، اگر تم نے ان 3 مطالبات کو پورا کر دیا تو ہم شام سے مدینے چلے جائیں گے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد آپ کے مطالبات کیا ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں میری پوری زینب کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے معاملے کے ساتھ کسی محرم کو کر دے۔ عزیزان گرامی یہ پہلا مطالبہ تھا۔ یزید نے کہا سید سجاد آپ کا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ دوسرے مطالبے میں سید سجاد کہتے ہیں میری پوری زینب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے حجرے کو خالی کرا دیا جائے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بیٹا حسین پر ابھی تک گریہ نہیں کیا ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے اے سجاد ارے آپ کا تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں ہمارے پوری زینب کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو تم نے اغراض کو لوٹا ہے، جو تم نے ہمارے مال و ثواب کو لوٹا ہے اسے واپس کر دے۔ ایک مرتبہ یزید نے جیسے یہ سنا آپ کو چھوڑ کے کہتا ہے اے سجاد یہ مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے کیا لوٹا۔ کسی نے حسین کا علاقہ لوٹا، کسی نے حسین کی قبر کو لوٹا، کسی نے حسین کی قبر کو لوٹا، کسی نے حسین کے پیغام کو لوٹا، کسی نے حسین کی انگوٹھی کو لوٹ لیا۔ ارے جب انگوٹھی ٹوٹی تو حسین کی انگلیوں کو کاٹ کر انگوٹھی کو نکال لیا گیا۔ اے سجاد اس مطالبے کو میں پورا کر کے دوں گا۔ آزاد آپ نے مظلوم کربلا یزید کہتا ہے کچھ امراض کچھ معلوم اسباب باقی ہے وہ میں مستورات تک پہنچائے دیتا ہوں۔ آزاد آپ نے مظلوم کربلا یزید سارے سب کچھ مان جاتا ہے۔ گٹھری کی شکل میں ایک مرتبہ گٹھری کی شکل میں تبرکات بیویوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ارے شام کی عورتوں کو بلاؤ۔ جب شام کی عورتیں آ گئی ایک مرتبہ زینب ایک بلندی پر پہنچتی ہے اور زینب بلندی پہ جانے کے بعد حسین کی مجلس بوا کرتی ہے۔ زینب کہتی ہے بیویوں میں مصائب حسین بیان کرتی ہوں تو حسین کا گریہ کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے زینب بلندی پہ جا کے حسین کا مصائب بیان کرتی ہے، ساری بیویاں حسین کا گریہ کرتی ہے۔ مظلوم کربلا گٹھری کی شکل میں تبرکات میں سامنے موجود ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اس گٹھری کو کھولا، جب مجلس تمام ہو گئی تو زینب نے تبرکات کو کھولا، ایک چادر کو اٹھایا، آواز دی ام کلثوم یہ آپ کی چادر آ گئی۔ آگے بڑھی اپنی چادر کو لیا، ایک اور چادر نکالی، کہا بھابھی رباب ارے یہ آپ کی
بھی اماں ہم کہاں جائیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد ارے ہمیں کربلا لے چل، اس لیے کہ ہم اپنے بھیا حسین پر ابھی جی بھر کر رو نہیں سکے۔ آزادار نے مضمون کربلا روایت بتاتی ہے کہ قافلے کو کربلا کی جانب موڑ دیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ کربلا کا پہلا زائر جس کا نام جابر بن عبداللہ الانصاری ہے، اپنے غلام عطیہ کے ساتھ اس روز اربعین کربلا پہنچے تھے۔ جب کربلا پہنچے ایک مرتبہ غلام سے کہا اے غلام مجھے قبر حسین تک لے چل۔ غلام کہتا ہے آقا یہاں بہت ساری قبریں ہیں، مجھے قبر حسین کا پتہ نہیں ہے۔ جابر کہتے ہیں عطیہ مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ حسین ابن علی کی قبر کون سی ہے۔ ایک مرتبہ عطیہ نے جابر کو قبروں کے درمیان کھڑا کیا، جابر نے ہاتھوں کو جوڑا، سلام کیا، جب کوئی آواز نہ آئی جابر کہتے ہیں آقا ارے جب بھی میں آپ کی ملاقات کے لیے آتا تھا میں آپ کو سلام کرتا تھا، آپ مجھے سلام کا جواب دیتے تھے، مجھے گلے سے لگاتے تھے، اے مولا کیا آج آپ سلام کا جواب نہ دیں گے؟ ارے جیسے یہ جابر نے جملہ کہا قبر حسین سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر۔ ایک مرتبہ جابر قبر حسین کو پہنچے، قبر حسین سے لپٹ کے گریا کر رہے ہیں۔ آزادار نے مظلوم کربلا جابر حسین کی قبر پہ لپٹ کر گریا کرتے ہیں، اسی اثنا میں حسین کی قبر سے آواز آئی اے جابر ارے میری قبر سے دور ہٹ جا، میری بہن زینب میری قبر پہ آ رہی ہے، میری بہن زینب میرا چہلم منانے آ رہی ہے۔ آزادار نے مظلوم کربلا روایت کہتی ہے کہ جابر قبر حسین سے دور ہو گئے۔ اب جب یہ قافلہ کربلا کی زمین پر واقع ہوا ہے، ایک مرتبہ سے سجاد سب کی قبر کی نشاندہی کرتے ہیں، اے پھوپھی اماں یہ دیکھو جون کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ دیکھو حبیب ابن مظاہر کی قبر ہے، اے پھوپھی اماں یہ گنج شہیدہ ہے، اے پھوپھی اماں یہ فلاں کی قبر ہے۔ مرتبہ زینب کہتی ہے اے بیٹا سجاد ارے میرے بھیا حسین کی قبر کون سی ہے؟ سیدی سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے۔ ارے جیسے ہی زینب نے سنا محمل سے قبر حسین پر اپنے آپ کو گرا دیا، بین کرنے لگی اے میرے باجائے حسین ارے آپ کی شہادت کے بعد ہمارے خیام میں آگ لگا دی گئی، ہماری رداؤں کو چھین لیا گیا، ہمیں تیار بتایا، بے مقنع چادر گرایا۔ اجرکم علی اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آزادار نے مظلوم کربلا ایک وقت بھی آتا ہے جب زینب گریا کر چکی، ایک مرتبہ زینب سجاد سے کہتی ہے اے بیٹا سجاد میرے بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ سیدی سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میرا چچا عباس دریا کے کنارے سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو امام سجاد ان کے شانوں کو پکڑ کر دریا کے کنارے لے کر آتے ہیں۔ جیسے ہی زینب ایک قبر کے قریب پہنچتی ہے سیدی سجاد اشارہ کر کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں یہ دیکھو میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ عزیزان گرامی جناب زینب نے جیسے یہ دیکھا ایک چھوٹی سی قبر کو دیکھا، کہتی سجاد ارے میرے بھیا کی قبر نہیں ہو سکتی، میرا بھیا اتنا چھوٹا نہ تھا، میرا بھیا طویل القامت تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بھیا کی قبر اتنی چھوٹی ہو؟ اے میرے لال سجاد یہ کسی اور کی قبر ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدی سجاد نے سر و سینہ پیٹا اے پھوپھی اماں ارے میرا چچا جب خیمے سے نکلا تھا تو طویل القامت تھا، اس کا قد دراز تھا۔ اے پھوپھی اماں ارے عصر عاشور کے بعد جب خیام میں آگ لگا دی گئی، لاشوں کے